آج ہم ایک بہت ہی اہم نبوی فرمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بات کر رہے ہیں۔ جی بالکل، یہ ذمہ داری اور جواب دہی کے تصور کو واضح کرتا ہے۔ ہاں، اور ہمارے پاس جو ماخذ ہے وہ ہر کوئی نگہبان ہے کے عنوان سے ہے، جس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت کردہ حدیث ہے۔ جی، جو کہ بہت مشہور صحابی اور راوی ہیں۔ بالکل، تو آج اس گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ اس حدیث کا جو بنیادی پیغام ہے کہ کیسے معاشرے میں ہر فرد ایک طرح سے نگہبان ہے، اس کو سمجھا جائے۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، تو آئیے ذرا اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ یقیناً، دیکھیں حدیث کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ تم میں سے ہر ایک نگراں ہے اور اس کے ماتحتوں کے متعلق اس سے سوال ہوگا۔ یہ آپ دیکھیں ایک بنیادی اصول ہے جو زندگی کے تقریباً ہر پہلو پر لاگو ہوتا ہے۔ صحیح، اور حدیث میں اس کو سمجھانے کے لیے کچھ مثالیں بھی دی گئی ہیں نا؟ جی بالکل، جیسے امام یا حکمران کا ذکر ہے۔ ہاں، کہ وہ اپنی رعایا کا نگہبان ہے۔ جی، اور اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور پھر مرد کے بارے میں بھی ہے؟ اسی طرح مرد کو اپنے گھر والوں کا نگہبان کہا گیا ہے، اچھا، اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور ظاہر ہے بچوں کے نگہبان ہے۔ ٹھیک، یہاں تک کہ ایک خادم جو ہے وہ بھی اپنے آقا کے مال کا نگہبان ہے اور اس سے بھی سوال ہوگا۔ اچھا، یعنی ذمہ داری ہر سطح پر ہے۔ جی، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ بھی گمان ظاہر کیا کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ انسان اپنے والد کے مال کا بھی نگہبان ہے۔ یہ تو کافی وسیع دایا ہو گیا، لیکن ان مثالوں کے علاوہ ایک واقعہ بھی ہے نا جو اس اصول کو ذرا عملی طور پر دکھاتا ہے۔ جی ہاں، وہ رزیق بن حکیم کا واقعہ ہے۔ ہاں، وہ بتائیے۔ وہ میرے خیال میں واقعی غور طلب ہے۔ وہ ایلا کے حاکم تھے شاید؟ جی، اس وقت وہ ایلا کے حاکم تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ وادی القرا گئے، وہاں ان کی کچھ زمینیں تھیں جن پر کچھ حبشی اور دوسرے لوگ کام کر رہے تھے۔ تو وہاں ان کی ملاقات ابن شہاب سے ہوئی جو کہ حدیث اور فقہ کے بڑے عالم تھے۔ اچھا، تو رزیق نے ان سے پوچھا کہ بھئی میں یہاں ان لوگوں پر نگران ہوں ایک طرح سے، تو کیا میں انہیں جمعہ کی نماز پڑھا سکتا ہوں؟ حالانکہ وہ وہاں کے باقاعدہ حاکم نہیں تھے۔ یہ دلچسپ سوال ہے۔ تو ابن شہاب نے کیا کہا؟ ابن شہاب نے نہ صرف انہیں کہا کہ ہاں پڑھا سکتے ہیں، بلکہ فوراً انہوں نے حضرت سالم کے واسطے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی حدیث سنا دی۔ وہی نگہبان والی حدیث۔ جی، وہی نگہبان والی حدیث۔ اور یہاں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ ابن شہاب نے یہ نہیں دیکھا کہ رزیق وہاں مستقل حاکم ہیں یا نہیں۔ صحیح، وہ بس یہ دیکھ رہے تھے کہ ان کے ماتحت کچھ لوگ ہیں، ان کی ایک ذمہ داری ہے، چاہے وہ عارضی ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا، تو انہوں نے فوراً یہ اصول ان پر لاگو کر دیا، یہاں تک کہ جمعہ پڑھانے جیسی اہم دینی ذمہ داری کے لیے بھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں بھی کسی قسم کا اختیار ہے یا نگرانی ہے، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی یا وقتی کیوں نہ ہو، بالکل وہاں جواب دہی کا عنصر آ جاتا ہے۔ بالکل بالکل، یہ واقعہ اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ ذمہ داری کے دائرے کو غیر متوقع طور پر وسیع کر دیتا ہے۔ تو اس سب کا یعنی نچوڑ کیا نکلتا ہے؟ دیکھیے، بنیادی بات وہی ہے، انفرادی اور اجتماعی ذمہ داری۔ یہ تصور بہت وسیع ہے۔ جی، ہر شخص کا، چاہے اس کا دائرہ اثر کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ لگے، ایک حلقہ ہے جس میں وہ ذمہ دار ہے، وہ جواب دہ ہے۔ صحیح، اگر ہم اسے ایک بڑی تصویر میں دیکھیں تو یہ ایک ایسے معاشرتی نظام کی طرف اشارہ ہے جو باہمی ذمہ داریوں پر قائم ہے۔ جی، ایک مربوط نظام جہاں ہر کوئی اپنی جگہ اہم ہے۔ بالکل، ہر فرد کا اپنا کردار ہے، اپنی ذمہ داری ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ یہ حدیث ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ذمہ داری صرف آپ کہیں حکمرانوں یا بڑے عہدیداروں تک محدود نہیں ہے، جی نہیں، بلکہ یہ معاشرے کی ہر سطح پر ہر فرد، ہر گھر تک پھیلی ہوئی ہے۔ ہر کوئی اپنے دائرے میں نگہبان ہے۔ بالکل صحیح۔ اور جب ہم یہ بات مان لیتے ہیں کہ ہر کوئی اپنے گروہ کا، اپنے ماتحت لوگوں کا ذمہ دار ہے، تو پھر یہ سوال واقعی غور طلب بن جاتا ہے کہ یہ اصول ہماری روزمرہ زندگی پر، ہمارے فیصلوں پر، ہمارے تعلقات پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔ صحیح، چاہے ہمارا حلقہ اثر بڑا ہو یا چھوٹا، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ یہ سوچنا شاید ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو زیادہ سنجیدگی سے لینے میں